یسوع مسیح کے نام میں سب کو محبت برا سلام۔ آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے سیکھیں گے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح عجیب مشیر خدا قادر ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ ہم اس کے بارے میں آج سیکھیں گے کلام مقدس کے حوالے سے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 9 باب اس کی 6 اور 7 2 آیات ہم پڑھیں گے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 9 باب اس کی 6 اور 7 2 آیات کلام مقدس میں لکھا ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ خدا کے زندہ کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ تو ناظرین، یسایہ نبی نے خدا یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے سے تقریباً 800 سال پہلے یہ پیشن گوئی کی، جو نئے عہد نامے میں جب خدا یسوع مسیح کی پیدائش کا ذکر ملتا ہے تو یہ پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے سیکھیں گے کہ عجیب بھی خداوند یسوع مسیح کو کہا گیا۔ تو عجیب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام کرنے کی قدرت رکھنے والا جو کسی اور معبود میں نہ ہو۔ مثلا معجزات کرنے کی قدرت صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ ہر قسم کے معجزات، سوکھے ہاتھوں کو ہرا کر دیا، مردوں کو زندہ کر دیا، لنگڑوں کو چلا دیا، اندھوں کو بینائی دے دی، یہ ہے عجیب کام۔ مشیر کا مطلب ہوتا ہے کاؤنسلر، اور مشیر جو ہے وہ ہر وقت اچھا مشورہ دیتا ہے بڑی فکر مندی کے ساتھ۔ کہ یہ کام چھوڑ دو، یہ کام اچھے نہیں ہیں، یہ تمہیں خدا سے دور کر دیں گے، یہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی سے دور کر دیں گے، یہ ہلاکت کی طرف لے کے جائیں گے۔ اور خدا قادر، اسے انگلش میں کہتے ہیں دا المائٹی گاڈ، یہ ایک ٹائٹل ہے۔ یسوع مسیح طاقت، قدرت اور اختیار کا حتمی ذریعہ ہے کہ وہ خود خدا ہے۔ ابدیت کا باپ، ایور لاسٹنگ فادر، وہ ہمیشہ تک اپنے لوگوں کا محافظ اور محبت کرنے والا باپ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا۔ دنیا کے سارے معبود جو ان کے فالورز ہوتے ہیں ان کو چھوڑ جاتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح میں صرف یہ خوبی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ اور سلامتی کا شہزادہ، پرنس آف پیس، وہ امن کا حتمی ذریعہ ہے، وہ صلح اور امن کا شہزادہ ہے۔ تو ناظرین، بائبل مقدس ایک واحد کتاب ہے جس سے صلح اور امن کا پیغام جو ہے وہ صادر ہوتا ہے۔ صلح اور امن کا پیغام پوری دنیا کے لوگوں تک جاتا ہے۔ اور ایک آیت ہم نے 7 آیت ہم نے پڑھی ہے، اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ
انتہا نہ ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ اس کی حکومت جو ہے بڑھتی ہوئی حکومت. اقبال کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا. اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، یعنی اس کی گورنمنٹ جو ہے امن اور صلح کی گورنمنٹ وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. یہ اس کا مطلب ہے اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہیں ہوگی. یعنی امن اور سلامتی کی اس کی جو گورنمنٹ ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، کبھی ختم نہ ہوگی. تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ میں نے ایک ہسٹری کی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک بندے سے قتل ہو جاتا ہے، جانے میں یا انجانے میں، دانستہ طور پر یا نہ دانستہ طور پر. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وکلا کے پاس جاتے ہیں اور وکلا پھر عدالت میں جاتے ہیں، پھر اس کیس کی سنوائی ہوتی ہے، پھر آگے جو کچھ ہوتا ہے. تو وہ ایک وکیل کے پاس جاتا ہے، اسے جا کے بتاتا ہے کہ جی مجھ سے یہ کام ہو گیا ہے، تو آپ میری کیا مدد کریں گے؟ وکیل نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ اتنی فیس مجھے دے دیں تو میں آپ کا کیس لڑوں گا. تو یہ کس طریقے سے آپ سے قتل ہوا؟ اس نے بتائی ساری سٹوری کہ وہ بندہ مجھے بڑا تنگ کرتا تھا، میں اور میرے گھر والے، میرا مال و دولت اس سے محفوظ نہیں تھا، وہ مجھے مارنا چاہتا تھا، تو میں نے پہلے بار اس پہ کر کے اسے مار دیا. تو کہنے لگا ٹھیک ہے، اتنی فیس دے دیں تو میں یہ آپ کی پیٹیشن تیار کرتا ہوں، میں عدالت میں جا کے کورٹ میں دائر کر دیتا ہوں. تو اس نے اسی طریقے سے کیا. کچھ وقت وہ کیس چلا تو وہ وکیل اس آدمی کو بری کروا دیتا ہے. اب اس بندے کا حوصلہ بڑا بڑھ گیا، یہ تو کوئی بات نہیں، کسی کو مارنا ہو، اتنے پیسے جیب میں ہوں، اتنے ہزار یا اتنے لاکھ، تو کوئی بات نہیں. یہ تو اس کا حوصلہ جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے. وہ کچھ مہینوں کے بعد ایک اور آدمی کو قتل کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اسی وکیل کے پاس جاتا ہوں، وہ وکیل بڑا اچھا ہے، بڑا سیانا ہے، وہ مجھے بری کروا دے گا. وہ پھر کورٹ میں جاتا ہے. تو جب اس جگہ پر پہنچے جہاں اس وکیل کا چیمبر تھا، تو وہاں وہ وکیل اسے بیٹھا ہوا نہیں ملتا. وہ دائیں بائیں سے پوچھتا ہے کہ ادھر فلاں نام کا ایک وکیل تھا، میں نے اسے ملنا ہے، تو اس کا چیمبر یہ تھا، اب وہ ادھر نہیں ہے. تو اسے جو اس کے آس پاس لوگ بیٹھتے تھے اس چیمبر کے، انہوں نے بتایا کہ اب وہ ادھر نہیں بیٹھتا، اب وہ جج بن گیا ہوا ہے، تو فلاں عدالت میں وہ بیٹھتا ہے. وہ بندہ بڑا خوش ہوا کہ یہ تو بڑا اچھا ہے، پہلے وہ وکیل تھا تو اس نے مجھے بری کروا دیا تھا، تو اب تو وہ جج بن گیا ہے، مجھے تو اتنے میں بری کر دے گا. وہ وہاں سے چلتا ہے، اس کورٹ میں چلا جاتا ہے جہاں وہ پہلے والا وکیل جج بن کے بیٹھا ہوتا ہے. تو جب وہ ایک کمرے سے داخل ہوتا ہے تو ججز جو ہیں ان کی نظر ہر آنے جانے والے بندے پہ بھی ہوتی ہے جب وہ اپنی نشست پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو جب جج نے اس آدمی کی طرف دیکھا تو وہ فوراً اپنے انٹائرنگ روم میں پیچھے چلا گیا. تو اس نے اپنے اردلی سے کہا کہ وہ جو بندہ ہے اسے بلا کے پیچھے سے میرے انٹائرنگ روم میں لے ہیں. وہ اردلی اٹھا جو آوازیں دے کے سب کو بلاتا ہے نمبر پر. تو جب وہ انٹائرنگ روم میں جج کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو وہ جج اسے پوچھتا ہے ہاں جی کیا حال ہے؟ کہتے جی آپ نے مجھے پہچانا ہے، آپ نے مجھے بری کروایا تھا ایک قتل کے کیس میں سے.
تو جج کہتا ہے بالکل میں نے آپ کو پہچان لی ہے. تو کہتے ہیں جی اب کیا حال ہے؟ کہتے ہیں جی حال تو ٹھیک ہے لیکن ایک قتل میں نے اور کر دی ہے. تو اب تو بڑا اچھا ہے، پہلے آپ وکیل تھے تو آپ نے مجھے بری کروا دیا تھا، اب تو خود آپ جج ہیں، اب تو آپ مجھے جلدی بری کر دیں گے. تو اس جج نے جو جواب دیا وہ بڑا قابل غور ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا. اس جج نے کہا جی میں آپ کی اب کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا. پہلے میں وکیل تھا، وکیل اسی کونسلر کہتے ہیں، اور کونسلر کا کام ہے، وکیل کا کام ہے کہ کیس کو لڑنا، اچھا مشورہ دینا، کوئی نہ کوئی بات ایک کہانی کے طور پہ لکھ کر وہ وکیل کو یاد کروائی جاتی ہے، پھر وہ جا کے جج کے سامنے پیش کی جاتی ہے. اگر موقع ملے تو وہ کلائنٹ جو ہے وہ بھی جا کے پیش ہوتا ہے جج کے سامنے. تو اب میں وکیل نہیں ہوں، اب میں جج ہوں. تو اب تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ لازمی آپ کو سزائے موت ملے گی. وہ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا چکر، سر جتنی فیس آپ کہیں گے میں آپ کو اتنی دے دوں گا، مجھے بری کر دیں. تو کہا جی نہیں، اب میں جج ہوں، میرا منصب جو ہے، میرا کام جو ہے وہ مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اب انصاف کا ترازو میرے ہاتھ میں ہے، میں نے انصاف کرنا ہے. تو بائبل مقدس میں ایک حوالہ پڑھیں گے، پھر آپ کو اس کی اور اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی. پالوس رسول کا رومیوں کی کلیسیا کے نام لکھا خط، اس کے 14 باب، اس کی 11 اور 12 دو آیات. پالوس رسول کا رومیوں کی کلیسیا کے نام لکھا خط، اس کا 14 باب، اس کی 11 اور 12 دو آیات لکھا ہے. خداوند فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم، ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا اور ہر ایک زبان خدا کا اقرار کرے گی، پس ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا. آمین. میرے عزیز، اب جیسے یسایہ نبی نے خدا یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئی کی ہے، بتایا کہ وہ عجیب شیر ہوگا. یعنی مشیر کا مطلب ہے کونسلر، ایک وکیل، اچھا مشورہ دینے والا. اب خداوند یسوع مسیح ہر وقت وہ ہماری دعاؤں کو بھی سنتے ہیں، اور جو روح القدس انہوں نے ہمارے لیے استاد مقرر کر رکھا ہے، ہمارا استاد روح القدس ہر وقت ہماری فکر کرتا ہے، ہر برے کام سے ہمیں روکتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، یہ کرو، یہ کرو گے تو ہمیشہ کی زندگی پائے گی. جب ہم انجیل کو پڑھتے ہیں تو ہر وہ کام لکھا ہے کہ یہ کرو تو تم ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے. وہ خداوند یسوع مسیح کے منہ کی باتیں ہیں. ہر طرح سے فکر مندی کے ساتھ وہ ہماری وکالت کرتا ہوا نظر آتا ہے، متی کی انجیل سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک. لیکن رومیوں کی کلیسیا میں ہم نے پڑھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم، ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا اور ہر ایک زبان خدا کا اقرار کرے گی. اب میرے عزیز، اب وہ کونسلر جس کی پیشن گوئی یسایہ نبی نے کی، خداوند یسوع مسیح کی، اب تخت عدالت پر اس نے بیٹھنا ہے. دنیا کی ہر قوم کے لوگوں کا انصاف خداوند یسوع مسیح کرے گا. تو اب وہاں پہ کسی کے پاس یہ عذر نہیں ہوگا کہ خداوند یہ میں نے بائبل مقدس میں پڑھا تو تھا کہ توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے
مجھے معاف کر دو، تو اس وقت کسی کا کوئی بھی عذر نہیں مانا جائے گا. جو گناہ انسان کے ساتھ جائے گا مرتے دم تک، وہ گناہ اس کی سزا کا وسیلہ بنے گا. تو جب خداوند یسوع مسیح تخت عدالت پہ بیٹھیں گے، انصاف کریں گے، تو وہ بھی ترازو جب اپنے ہاتھ میں پکڑیں گے تو اس کا تول بالکل ٹھیک ہوگا، وہ انصاف کرے گا. جن کی نیکیوں کا پلڑا، یعنی ہر وہ بات جو خداوند کے زندہ کلام میں لکھی ہوئی ہے اس پہ عمل کی ہے، تو ان کو خدا اپنی دہنی طرف بٹھائے گا. اور میرے باپ کے مبارک لوگوں، وہ جگہ انعام میں پاؤ جو تمہارے لیے بنائے عالم سے تیار کر رکھی ہے. اور جو گناہی زندگی میں مر کر اس دنیا سے جائیں گے، ان کو خدا کہہ دے گا، خداوند یسوع مسیح، کہ انہیں وہاں پھینکو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. اس لیے میرے عزیز، آج ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم سب کے پاس وقت ہے. آج ایک بڑا خوبصورت دن، خوبصورت وقت خدا نے ہماری زندگیوں میں دیا ہے. تو آج ہمیں اپنے خدا سے اپنے ہر گناہ کی، ہر غلطی کی، ہر خطا کی معافی مانگ لینی چاہیے، تاکہ جب خدا یسوع مسیح تخت عدالت پہ بیٹھے تو ہمیں کسی قسم کی بھی کوئی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. خداوند ہم سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے.